اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ یہ سورہ واقعہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ آخرت کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ اور اپنی کچھ نشانیوں کے بیان کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 قسم کے گروہوں کا بیان کیا۔ پہلے نمبر پر وہ گروہ جو جنت کا اعلیٰ مکین ہے، جنہیں مقربون کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جنت کے عام لوگ ہیں، عام جنتی ہیں، جنہیں اصحاب الیمین کہا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر اہل جہنم کا ذکر کیا گیا۔ اہل جنت کی مختلف انعامات اور اہل جہنم کی مختلف سزاؤں کے بعد اللہ جل جلالہ نے انسان پر کیے گئے اپنے مختلف انعامات کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک ناپاک قطرے سے، کتنا خوبصورت انسان میں نے پیدا کیا، اور انسان جو فصل اگاتا ہے اس میں انسان کا کتنا عمل دخل ہے، اس کو بھی اللہ نے واضح فرمایا۔ انسان پانی پیتا ہے، اس پانی کو میسر کرنے میں، مہیا کرنے میں انسان کا کتنا عمل دخل ہے، اس کو اللہ نے واضح فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو کڑوا کر دے تو تم کیا کر لوگے۔ اسی طریقے سے انسان درختوں سے آگ جلاتا ہے تو اس کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر ذکر کیا کہ جو رب ایک سرسبز درخت میں آگ رکھ دیتا ہے کہ اس کو لوگ آپس میں رگڑتے ہیں اور اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ رب انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو ان عقائد کا بیان کرنے کے بعد اب آج کے ان آیات میں جن کی جو اس درس میں شامل ہیں، ان میں قرآن کریم کی حقانیت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس رکوع کی ابتدائی آیات، ان میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، کیونکہ عربوں میں سے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم تو کاہنوں کا کلام ہے۔ اس زمانے میں کاہن تھے عربوں کے ماحول میں، جو کہ شیاطین اور جنات کی مدد سے مختلف پیشین گوئیاں کرتے تھے، جس طرح نجومی ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کے ماحول میں کاہن ہوا کرتے تھے جن کا کام ہی یہی تھا، مختلف پیشین گوئیاں کرنا، اور پیشین گوئی کرنے کے لیے وہ شیاطین اور جنات کا سہارا لیتے تھے۔ تو مشرکین یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ قرآن کریم بھی بس کاہنوں کا ہی کلام لگتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ستاروں کی قسم کھا کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک باوقار کلام ہے، یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق کو بیان کرنے والا ایک باوقار کلام ہے۔ تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اب میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم جہاں ستارے گرتے ہیں۔ یہاں قسم کھائی گئی اور قسم سے پہلے لا مذکور ہے۔ ویسے لا عربی زبان میں نفی کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں لا کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لا زائد ہے، یعنی اس کا ترجمے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ البتہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ قسم سے پہلے لا کو ذکر کرتے تھے اور اس کا ترجمے پر یا مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، اسی کو اصطلاح میں زائدہ کہتے ہیں کہ یہ لا زائد ہے۔ یعنی جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو جملے میں لا کا ترجمہ نہیں ہوگا، جیسے فلا اقسم کا مطلب ہوگا کہ میں قسم کھاتا ہوں، یہاں لا کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں لا اپنا اصل معنی نہیں دے رہا بلکہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے،
اور اس کا مطلب ہے کہ میں تاکیداً قسم کھاتا ہوں، یعنی یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے بلکہ تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ تاکیدی طور پر قسم کھا کر ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ تو لا چاہے زائدہ ہو یا چاہے یہ تاکید کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں مطلب قسم ہی کا ہوگا۔ اور ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں لا اپنا اصل معنی دے رہا ہے، نفی کے معنی میں ہے۔ پیچھے اللہ نے مختلف نظریات کا بیان کیا کہ اہل عرب کے جو مشرکین کے مختلف خیالات تھے ان کا بیان ہوا، اب آگے لا کے ذریعے ان کی نفی کر دی گئی کہ لا، یعنی یہ جو پیچھے ان کے مختلف گمراہ کن عقائد کا بیان ہے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے بلکہ ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور اب آگے اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کو۔ مواقع النجوم ستاروں کے گرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات ستاروں کے گرنے کا وقت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چاہے ستاروں کے گرنے کی جگہ ہو یا ستاروں کے گرنے کا وقت ہو، مراد ستاروں کا گرنا ہی ہے۔ اب ستاروں کے گرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات یہاں ستاروں سے مراد یہی حصی ستارے لیتے ہیں جو رات کو آپ کو آسمان پر نظر آتے ہیں، اور اس صورت میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے آپ کو غروب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، شفق سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، اور غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ان کی چمک دمک تھی وہ ختم، ان کی جو اثر انگیزی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جب ستارے اپنی اثر انگیزی کھو بیٹھتے ہیں اور وہ بے بس ہیں اس کائنات کے نظام کے آگے اور اس نظام کو چلانے والے کے آگے، تو اس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ذات کتنی قدرت والی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جانب اس قسم کھانے کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ستارے جو بڑے چمک دمک والے آپ کو نظر آتے ہیں، آسمان پر جگمگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ ستارے بھی جب غروب ہوتے ہیں، اپنی اثر انگیزی کھو بیٹھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کے آگے عاجز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی ایک وقت تک دنیا میں رہے گا اور پھر بالآخر اس کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو یہ نقطہ نظر ان حضرات کا تھا جو یہاں ستاروں سے مراد یہی حصی ستارے مراد لیتے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ستاروں سے مراد یہ حصی ستارے نہیں ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں ستاروں کا لفظ بطور مجاز کے مجازن ذکر فرمایا گیا، اور اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اب مراد کیا ہے؟ تو اس میں کئی آراء ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت ان کی صفت بشریت پر صفت ملکیت غالب ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیات ان کے سینے پر تاروں کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ تو گویا یہاں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ سے مراد قرآن کریم کی آیات کا نزول ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ستارے غروب ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب صبح طلوع ہوگی، سورج طلوع ہوگا، تو ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء کرام کی مثال ستاروں کی تھی، وہ اپنا وقت گزار چکے، دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اب ان انبیاء کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے۔ تو گویا کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر یعنی چمکتا دمکتا آفتاب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مواقع النجوم یعنی ستاروں کے گرنے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایسی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم سمجھو، عظیم، زبردست، یعنی اگر تم سمجھو تو یہ قسم بڑی زبردست ہے، بڑی عظیم ہے۔ یعنی تمام ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم بذات خود بڑی معزز اور بڑی محترم قسم ہے، عظمت والی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے
تو اس کا مقصد اس کے بعد جو آنے والا جملہ ہے، جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں، اس بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ اور قسم جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے بعد آنے والی بات کی اہمیت مقصود ہوتی ہے، کہ جتنی اہمیت والی بات آپ نے کہنی ہو اس کو بیان کرنے کے لیے اتنی ہی مضبوط قسم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھائی، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ غور کرو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے۔ عظیم کیوں ہے؟ مواقع النجوم کی جو مختلف تفسیریں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس سے مراد چاہے قرآن کریم کی آیات ہوں، چاہے اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہو، تو جتنی عظیم اور بزرگ چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد آنے والا جملہ بھی اتنی ہی عظمت رکھتا ہے۔ تو اتنی زبردست قسم کھانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑا باوقار قرآن ہے، اس کو تم کاہنوں کا کلام مت سمجھو۔ کاہنوں کے کلام پہ غور کرو، تمہیں وہاں فضول چیزیں نظر آئیں گی۔ قرآن کریم میں تو آپ کو اپنی حقیقت نظر آئے گی، اپنا آئینہ آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی بتلاتا ہے، کہاں تم اس کو کاہنوں کا کلام بنائے پھرتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ بڑا باوقار کلام ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مواقع النجوم کی عظیم قسم کھائی۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ مکنون سے مراد محفوظ ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ قرآن کریم پہلے لوح محفوظ میں درج تھا، اور لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کا مرکز ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے کائنات میں ہونے والے تمام تر حالات کو قلم بند کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم سے قلم نے وہاں ہر چیز لکھی ہے۔ جیسے مختلف روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس سے کہا کہ لکھو۔ چنانچہ قلم نے اولین اور آخرین کے تمام تر حالات قلم بند کر دیے، اور وہی لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ایک محفوظ جگہ پر اس کا وجود ہے۔ آگے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اس کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر ایسے لوگ جو خوب پاک ہیں۔ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ اب کس کو چھوتے ہیں اور پاک سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے دو بڑی آراء ہیں۔ یہاں دو آراء ہیں مفسرین کی اس آیت کی وضاحت میں۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آیات ہیں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے، اور یہاں قرآن کریم سے مراد یہی قرآن ہے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے۔ آگے فرمایا فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ اب اس سے مراد لوح محفوظ میں درج قرآن کریم ہے، جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور آگے قسم کھائی گئی کہ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ اب کس کو چھوتے ہیں؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ والا کلام الہی ہے، جس کا ذکر فی کتاب مکنون میں ہے، اور جو ضمیر کے فوراً پیچھے مذکور ہے۔ لا یمسہ میں ہو ضمیر ہے، اور اس کے پیچھے کتاب مکنون موجود ہے، لوح محفوظ والا کلام الہی مراد ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں جو قرآن کریم موجود ہے، اس کو خوب پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوح محفوظ کو چھونے والے لوگ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، جو کہ پاکیزہ ہیں، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی ناپاکی سے وہ پاک ہیں۔ اور فرشتوں کی چھونے سے مراد حصی طور پر چھونا نہیں ہوگا، بلکہ فرشتوں کی چھونے سے مراد فرشتوں کا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ حضرت جبریل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پہ نازل کیا۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہاں پہ پاکیزہ لوگوں سے مراد فرشتے ہوں گے، اور چھونے سے مراد لوح محفوظ میں موجود کلام الہی ہے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ یہاں ہو ضمیر کا مرجع انہ لقرآن کریم ہے۔ گویا اس تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو قرآن کریم کا نسخہ آپ کے پاس موجود ہے، قرآن کریم کے اس نسخے کو وہ لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاکیزہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکیزہ لوگ یعنی انسان، وہ انسان قرآن کریم کو حصی طور پر چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جو باوضو ہوتے ہیں، جو کہ معنوی اور ظاہری نجاست سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر سے مراد
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن کریم موجود ہے اس کو پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو نسخہ آپ کے پاس ہے اس کو پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، اور اس سے پاکیزہ لوگوں سے مراد پھر انسانوں میں سے پاکیزہ لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اس تفسیر کے مطابق پھر یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو وہی لوگ ہاتھ لگائیں گے، اس کو وہی لوگ چھوئیں گے جو مطہرون ہو، جو پاکیزہ ہوں، یعنی جو باوضو ہوں۔ لیکن یہ تفسیر راجح نہیں ہے، زیادہ تر مفسرین اس کا وہی مفہوم مراد لیتے ہیں جو میں نے پہلی تفسیر کے ضمن میں آپ سے عرض کیا کہ یہاں اس سے مراد لوح محفوظ والا کلام الہی ہے، کہ لوح محفوظ میں جو کلام الہی موجود ہے اس کو پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے ہی چھوتے ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ لگانے کی ممانعت کی، تو وہ مختلف روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں موجود عامر ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تحریر کروایا کہ قرآن کریم کو اس وقت ہاتھ لگانا جب پاک ہو، یعنی پاکی کی حالت میں ہی قرآن کریم کو ہاتھ لگایا جائے۔ اب اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو حالت طہارت میں ہی چھوا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ معروف ہے کہ جب وہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے تھے، اور پھر کسی نے کہا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، ذرا ان کی بھی خبر لے لو جا کے، تو وہ اسی طرح غصے سے بھرے ہوئے اپنے ہمشیرہ کے گھر گئے، تو وہاں وہ قرآن کریم کے کچھ اوراق ہاتھ میں تھامے اس کی تلاوت کر رہی تھیں، اس کو پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم پاک نہیں ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور بھی چند روایات ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو حالت طہارت میں ہی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کو بے وضو یا بغیر طہارت کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ چاہے اس آیت کی ایک تفسیر سے ثابت کر لیا جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مرجو تفسیر ہے، راجح نہیں ہے، اگر وہ راجح نہ بھی ہو تو مختلف روایات سے یہ مسئلہ ثابت ہے، قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب طہارت نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، کبھی انسان بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور کبھی انسان حدث اکبر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ صورتحال جہاں انسان کو غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اب حدث اکبر میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور حدث اصغر میں بھی قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا ہاتھ لگانے کا۔ اب اگلے نمبر پر قرآن کریم زبانی پڑھنا، اس کی اجازت ہے یا نہیں حدث اصغر اور حدث اکبر میں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حدث اکبر میں یعنی جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اس وقت قرآن کریم پڑھنے کی یعنی قرآن کریم زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن کریم کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن کریم کے ان کلمات کو بغیر طہارت کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معزز کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام شمار ہوتا ہے۔ تو جن اوراق پہ یہ لکھا ہوتا ہے، جب ان اوراق کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بغیر طہارت کے ان معزز کلمات کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حدث اکبر میں یعنی جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اس وقت تو قرآن کریم زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حدث اصغر میں یعنی جب انسان بے وضو حالت میں ہوتا ہے، وضو کرنے کی حاجت میں ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے، اور یہ سہولت ملی امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے۔ یعنی اصل تو یہی تھا کہ حدث اصغر میں بھی قرآن کریم زبانی پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے امت کے لیے سہولت کا پہلو نکل آیا۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ بے وضو حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ بے وضو حالت میں قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کی اجازت ہے،
اور جہاں تک حدث اکبر کا تعلق ہے، جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت قرآن کریم کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی خاتون اگر تدریس کرتی ہے قرآن کریم کی تو جن دنوں میں اس کے مخصوص دن چل رہے ہوں تو ان ایام میں قرآن کریم نہ پڑھائے، کیونکہ اس کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس کے لیے ایک سہولت کا پہلو نکالا ہے کہ وہ پوری آیت کا تلفظ نہ کرے، البتہ ایک ایک لفظ کا الگ الگ کر کے اگر تلفظ کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال یہ ایک رخصت ہے۔ اصل وہی ہے کہ ان ایام میں قرآن کریم کو زبانی پڑھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور یہی قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا ہے۔ البتہ جہاں تک ذکر اذکار کا تعلق ہے تو ذکر اذکار میں اللہ نے سہولت دی ہے کہ ان کے لیے وضو کی قید بھی نہیں ہے اور غسل کی قید بھی نہیں ہے۔ انسان اگر حالت جنابت میں ہو تو اس وقت بھی وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی بعض آیات کو بطور دعا کے پڑھا جاتا ہے، تو اگر کسی آیت کو بطور آیت کے پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ بطور دعا کے پڑھنا مقصود ہو تو اس وقت اس کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا مقصود اس کے آیت ہونے کی حیثیت نہیں ہے بلکہ آپ اس کو بطور دعا کے پڑھ رہے ہیں، اور دعا حالت جنابت میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان مسائل کا خلاصہ تھا جو اس آیت سے ثابت ہو رہے ہیں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو جلد ہوتی ہے، اس جلد کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر جو غلاف لپٹا ہوتا ہے، الگ سے غلاف قرآن کریم کے اوپر لپیٹا جاتا ہے، تو بعض علماء کرام اس غلاف کو بھی بغیر وضو چھونے کی اجازت نہیں دیتے، البتہ بعض حضرات اس کو چھونے میں رخصت دیتے ہیں کہ اس کو چھونے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اپنے جسم کے کپڑے کے ساتھ جو کپڑا انسان نے پہنا ہوتا ہے، کچھ لوگ بے وضو حالت میں اس کپڑے کے ذریعے قرآن کریم کا ورق الٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو لباس انسان نے پہنا ہوتا ہے تو وہ لباس بھی آپ ہی کے تابع ہے۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہے، طہارت میں ہے، اس کا لباس بھی پھر پاک سمجھا جائے گا اور اس لباس سے وہ الٹا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود حالت طہارت میں نہیں ہے تو جب تک وہ حالت طہارت میں نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے پہنے گئے لباس کے ذریعے بھی قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، البتہ کسی اور کپڑے کے ذریعے اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے یکبارگی نازل نہیں فرمایا، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں ایک ہی مرتبہ یکبارگی دی گئی، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے تدریجی طور پر اتارا ہے۔ وقفے وقفے سے 23 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں تھیں کہ یہ امت قیامت تک رہنی ہے، اس کو مختلف حالات کا سامنا ہونا ہے، تو دور رسالت میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی آیات اتار کر مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہتا تھا۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سخت حالات کا شکار ہوتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کرتا، اور وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پر ثابت ہوتی، وہ ایک قسم کی تسلی ہوتی۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو تدریجاً نازل کیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجی طور پر وقفے وقفے سے نازل کیا جا رہا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، افبہذا الحدیث، کیا اس کلام سے، اس حدیث یعنی اس کلام سے، تم لوگ مدہنون، بے پرواہی برتتے ہو، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ یعنی یہ اتنا معزز کلام ہے، تمہارے سامنے وضاحت آ چکی کہ یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے۔ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اس عظمت کو سمجھنے کے بعد بھی کیا تم اس سے بے پرواہی برتو گے؟ مدہنون ادہان سے نکلا ہے، ادہان تیل لگانے کو کہتے ہیں، تیل لگانے سے جسمانی اعضاء نرم پڑ جاتے ہیں، اور جہاں اور اس کا اور مداہنت کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان دین میں بے جا نرمی کا استعمال کرتا ہے۔
یعنی ایک جگہ ایسی ہے جہاں دین کے احکامات کھل کر بیان کرنا مقصود ہے، جہاں سختی کے ساتھ سٹینڈ لینا مقصود ہوتا ہے، وہاں اگر انسان نرمی برتے، چشم پوشی کرے، اغماض برتے تو اسے مداہنت کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو، اس کی عظمت تمہارے سامنے آ جائے پھر تم کیسے اس سے مداہنت کر سکتے ہو، کس طرح بے پرواہی برت سکتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنایا ہے، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ اس کو جھٹلاتے رہو، یعنی اسی قرآن کریم کو جھٹلانے ہی کو تم نے اپنا معمول بنایا۔ مستقل عادت کو یہاں رزق یا روزگار سے تعبیر کیا گیا، جس طرح انسان اپنے روزگار سے مستقل وابستہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کو جھٹلانے سے ہی مستقل وابستہ ہو تو اس کو اس آیت میں اس طرح تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تم نے اسی کو اپنا روزگار بنایا ہے کہ تم قرآن کریم کو جھٹلاتے رہو گے۔ اب جھٹلانا یہ زبانی طور پر اعتقادی اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا عقیدہ ہی قرآن کریم کا انکار ہو اور وہ زبان سے بھی اس کا انکار کرے، اور بعض اوقات انکار اعتقادی طور پر تو نہیں ہوتا لیکن عملی طور پر ہوتا ہے، کہ اعتقادی طور پر تو قرآن کریم پر ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار ہے، لیکن عمل اس کا مخالف ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، بڑے عظمت والا کلام ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس کو وقت نہیں دینا، اپنے روزمرہ کے لمحات میں ہر چیز کو وقت دینا ہے، بیوی بچوں کو، روزگار کو، دکان کو، ملازمت کو۔ ایک طالب علم سارا دن مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا رہے گا، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو قرآن کریم نہیں پڑھے گا۔ اب عقیدہ بھی ٹھیک ہے، زبان سے بھی اقرار ہے، لیکن عمل اس کا ایسا ہے جیسے انکار کرنے والوں کا ہوتا ہے، کہ انکار کرنے والے بھی قرآن کریم کو وقت نہیں دیتے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ اقرار کرنے والے کا بھی وہی کام ہے، تو گویا کہ اعتقادی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ تم نے اسی کو روزگار بنا لیا ہے کہ قرآن کریم کو جھٹلاتے رہو گے، چاہے اعتقادی طور پر ہو چاہے عملی طور پر ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب یہ جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، حلقوم یہ گلے کو کہا جاتا ہے، کہ جب یہ جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اب قرآن کریم کی حقانیت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عقیدہ آخرت کو بیان کر رہا ہے کہ زندگی میں اس قرآن کریم کی حقانیت کو مان لو اور اس پہ عمل کر لو، جھٹلانے والوں میں اپنا شمار مت کرواؤ، ورنہ پھر وہ دن آ جائے گا کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ جس وقت فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، پاؤں کی طرف سے جان نکالی جاتی ہے کہ جان تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، اور اس وقت تم بڑی بے بسی سے اپنے اس مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ انسان اب مریض کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کی جان پر بنی ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑی بڑی مشینریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن سائنس اس ترقی کے باوجود وہاں عاجز ہوتی ہے۔ لواحقین جتنے بھی امیر ہوں، جتنے بھی صاحب اقتدار ہوں، لیکن وہ جان نکلتے ہوئے اپنے قریبی عزیز کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تم بے بسی کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے، تو ایسی صورتحال میں حسرت کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے اپنے صورتحال درست کر لو، عقیدہ توحید کو تسلیم کرو، عقیدہ آخرت کو تسلیم کرو، قرآن کریم کی حقانیت کو دل و جان سے تسلیم کرو، اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرو کہ اس کو وقت دیا کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس پہ عمل کرنے کا آغاز کرو۔ تو فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب یہ جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو اور کچھ کر نہیں سکتے، انتہائی درجے کے بے بس ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی جس میت کی جان نکل رہی ہے اور بظاہر تم اس کے بہت قریب بیٹھے ہو، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے کہ مدد
اس وقت بھی اللہ نے کرنی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ کرتا تھا، اور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس صورتحال کو آسان کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اور اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مدینین، مدین کی جمع ہے، مدیون کہتے ہیں مقروض کو، جس کا حساب کتاب ہونا ہو، یعنی اگر تم مقروض نہیں ہو، تمہارا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تم دنیا میں اتراتے ہوئے پھرتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے صاحب اقتدار ہو، تو اگر اتنے ہی صاحب اقتدار ہو تو اب اپنے اس عزیز کی جان اس کو لوٹا دو، یا جب تمہاری جان نکلے گی تو تم اپنی جان لوٹا دینا۔ اگر تم یہاں بے بس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقیقتاً بے بس ہو، قدرت تمہاری نہیں ہے بلکہ قدرت کسی اور ذات کی ہے، اور جس ذات کی قدرت ہے تم اس کا حساب کتاب دینے کے پابند ہو، وہ تمہارا حساب کتاب لے گا، تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، اور اس زندگی میں جو جو تم نے کیا ہے اس کے ایک ایک لمحے کا حساب تم سے لے گا۔ تو فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ترجعونہا، کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ بس یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو پھر کم از کم ایک مرتبہ کسی میت کی جان کو واپس لے آؤ، اس کی روح کو واپس لے آؤ۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے ہر انسان مرتا ہے، تم نے خود بھی مرنا ہے، اور ہر انسان مر رہا ہے، اگر دوبارہ کھڑا ہونے کا تصور نہ ہوتا تو آخر کوئی تو انسان موت سے بچ جاتا۔ ہر ایک پر موت کیوں آتی ہے؟ انسان اپنی کامن سینس کو استعمال کرے کہ یہ ہر ایک پر جب موت آ رہی ہے اور موت ہر ایک کے لیے لازم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت اپنے پہلو میں کچھ مقاصد رکھتی ہے، کچھ پیغامات رکھتی ہے، اور وہ پیغامات یہی ہیں کہ تم نے اس مخصوص وقت کو دنیا سے گزارنے کے بعد آخر میں قبر میں جانا ہے اور پھر عالم حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھ رہا ہے اور تم نے خود بھی چلے جانا ہے، تو کم از کم اسی پر غور کر لو، اور غور کر لو، اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو تم کسی کی جان واپس لے آؤ، خود اپنی ہی جان واپس لے آؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے کہ اٹھتے ہوئے انسانوں کو دیکھ لو، روزانہ تمہارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں، تو آخر یہ جو ہر شخص کو موت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کوئی خاص چیز ہے، یہ اپنے اندر کوئی خاص مفہوم رکھتی ہے۔ اگر اس کا کوئی خاص تصور نہ ہوتا، کوئی خاص پیش منظر اس کا نہ ہوتا تو پھر کوئی تو انسان بچ جاتا اپنے اقتدار کے بل بوتے پہ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کوئی خاص پیش منظر رکھتی ہے، اس کے بعد کوئی خاص ہونے والا ہے، اور وہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ تو یہ مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے یہاں سمجھایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، فَرَوْحٌ، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، وَرَيْحَان، اور خوشبو ہی خوشبو ہے، وَجَنَّةُ نَعِيم، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ پیچھے انسان کی روح قبض ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس جان کو لوٹا سکے، کوئی کتنا ہی صاحب اقتدار ہو، لیکن بڑی بے بسی کے ساتھ اس کو اپنی جان سپرد کرنی ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کی جان نکل رہی ہے یا تو وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا یا وہ بدکاروں میں سے ہوگا، اور پھر نیکوکاروں میں سے بھی اگر وہ السابقون الاولون میں سے ہو، جن کا ذکر اس صورت کے ابتداء میں آیا، مقربین جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اس کی جان بھی آسانی سے نکلے گی، اور آگے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں ہیں، اور اس کی جان بھی اس طریقے سے نکلتی ہے کہ اس کے چاروں طرف خوشبوؤں کا بسیرا ہوتا ہے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے
کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس دو قسم کے لشکر ہیں۔ ایک لشکر وہ ہے جو انتہائی خوبصورت شکلوں والا ہے، اور جب اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی کی جان قبض کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنا خوبصورت اور نورانی شکلوں والا لشکر لے کر آتا ہے، اور بڑے آہستگی کے ساتھ آرام سے اس مریض کے قریب ہوتے ہیں، اس انسان کے جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اور جو نیک ہوتا ہے۔ آرام سے اس لیے آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو مانوس کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے دور سے اسے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ آرام سے اس کے قریب آ رہی ہے، تو جیسے جیسے وہ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے اس سے مانوس ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے نیک بندے کی نفسیات کا بھی خیال کرتا ہے کہ اگر اچانک اس کے سامنے ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ آ جائے تو چاہے وہ کتنی ہی نورانی چہروں والا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے یہ گھبرا جائے گا۔ تو اللہ اپنے نیک بندے کو ایک لمحے کی گھبراہٹ کا بھی شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس طریقے سے اس کو پہلے مانوس کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ملک الموت اپنے ساتھ جنت کی مختلف نعمتیں لاتا ہے، یعنی اس کو قائل کیا جاتا ہے کہ تم اس دنیا سے رخصت ہوگے، تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی، اس کو راضی کر کے اطمینان کے ساتھ پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندے کو ناراض بھی نہیں کرتا، اور اس وقت پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، جو اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم بھی اس سے راضی اور وہ بھی تم سے راضی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور میرے قریبی بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خطاب اس کو عین آخری وقت میں سنائی دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ انتہائی مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخت سفر باندھتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو نافرمان ہے، تو ملک الموت اپنا وہ لشکر لے کر آتا ہے جو انتہائی بدصورت ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور وہ کوڑے بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے کانٹے ہیں، اور اس کی روح جسم میں چھپنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ کوڑا اس کے جسم کے ساتھ چمٹ کر اس طریقے سے کھینچتا ہے جیسے کانٹے کسی جسم میں چبھو کے پھر واپس اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انتہائی سختی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حالات انسان کے سامنے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کا ادراک کرے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کس ذات کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور کن کن اعمال کا میں نے حساب دینا ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو فرمائے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو فَرَوْحٌ، تو اس کے لیے پھر آرام ہی آرام ہے، وَرَيْحَانٌ، اور اس کے لیے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ دنیا میں بھی ملک الموت اس کے پاس خوشبوئیں لے کر آتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ وہ قبر میں جائے گا تو اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی خوشبوئیں سونگے گا، وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا نظارہ کرے گا، اور جس وقت عالم حشر میں جائے گا اور پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، پھر تو وہ جائے گا ہی جنت میں۔ تو آرام ہی آرام، خوشبو ہی خوشبو، وجنت نعیم، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت کے اعلیٰ طبقات کے مکین ہیں، جنہیں السابقون الاولون یا المقربون کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یعنی اگر وہ عام جنتیوں میں سے ہو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جنتیوں کے دو طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، جنہیں المقربون کہا گیا، جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی ہوا، اور ایک وہ جنتی ہے جو عام جنتی ہے جسے اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، وہ بھی آرام میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یعنی عام جنتیوں میں اس کا شمار ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، فَسَلَامٌ لَكَ، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ یعنی عام جنتی کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور رب کی جانب سے بھی اس پر سلامتی ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی جانب سے بھی اس پر سلامتی بھیجی جائے گی، اور فرشتے بھی ہر جگہ تحیہ اور سلام کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، ہر جگہ اسے سلامتی ہی کے جملے ملیں گے، اور اطمینان کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں گے۔ تو گویا جنت کا عام مکین بھی ہو وہ بھی سلامتی کے ساتھ رہے گا،
تو جو جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں ان کے درجات کا تو کیا ہی کہنا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے تھا، الضَّالِّينَ جو گمراہ تھے، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے، پھر کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ نزل سے مراد مہمانی، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ پیچھے گزشتہ رکوع میں تفصیل سے اہل جہنم کے حالات اللہ نے بیان فرمائے تھے کہ کس طریقے سے جہنم والے تکلیف میں ہوں گے، تنگیوں میں ہوں گے، تو یہاں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ پانی دنیا میں انسان کے لیے فرحت کی نوید ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جو چیز انسان کے لیے دنیا میں سہولت کا باعث ہے، یہی چیز جہنم میں جا کے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی۔ تو جو دنیا میں سہولت کی چیز ہے، جب وہ آگے جہنم میں تکلیف والی بن جائے گی، تو جو چیزیں دنیا ہی میں تکلیف والی ہیں جیسے آگ وغیرہ، کانٹے ہیں، تو وہ جہنم میں جا کے کتنے تکلیف دہ ہوں گے، انسان خود ہی تصور کر لے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے، یہی حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا تم اپنے عظیم پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ یہ تمام باتیں اللہ نے بیان فرمائی، نشانیاں ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی سچی بات ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم ہی سچی بات ہے، اس کو تم کاہنوں کا کلام سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب مت بنو۔ اور اللہ نے تمام نشانیاں ذکر کی، اہل جنت کے حالات بیان کیے، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ لہٰذا اے پیغمبر، آپ اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کیجیے۔ گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ اپنے پروردگار کا نام لو، اس کی تسبیح بیان کرو، تاکہ تمہارا شمار بھی المقربون میں سے ہو، یا کم از کم اصحاب الیمین میں سے ہو جائے، اور ناکامی کا منہ دیکھنے سے تم بچ جاؤ۔ تو فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح کیسے بیان ہوتی ہے؟ سبحان اللہ کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، الحمدللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں والا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے ذریعے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو اپنے رکوع میں بنا لو، اس آیت کو اپنے رکوع میں پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ چنانچہ مسلمان پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے لگے۔ اور جب سورۃ الاعلیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجدوں میں پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ چنانچہ مسلمان پھر اپنے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اس سورت کا اختتام اپنی تسبیح سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح والے کلمات سے کیا، اور فرمایا کہ کلمتانی ثقیلتانی علی المیزان خفیفتانی علی اللسان، کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر تو بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں وہ بڑے بھاری ہوں گے، اور حبیبتانی الی الرحمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ بڑے محبوب ہیں۔ یعنی دو ایسے عظیم کلمات ہیں جو زبان سے بڑی آسانی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اللہ کو بھی وہ بڑے پسند ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور اپنی تعریف اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کی اس امتیاز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سراسر اللہ کی تعریف پر مشتمل۔ تو اس سورت کی عظمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اختتام اپنی تسبیح سے اپنی تسبیح کے ساتھ کیا۔ بعض مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ ذکر کیا کہ سورہ واقعہ ہے، اس سے پہلے سورہ رحمان ہے،
اور اس سے پہلے سورہ قمر ہے۔ ان 3 صورتوں میں اللہ جل جلالہ نے اپنا اسم لفظ اللہ ذکر نہیں کیا۔ آپ کو ان 3 صورتوں میں اللہ کا نام یعنی لفظ اللہ آپ کو نہیں ملے گا، مختلف صفات آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملیں گی۔ اور اس کے آگے جو سورہ حدید ہے تقریباً اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف حکمتیں ہیں، مختلف اس کی مصلحتیں ہیں، جن کے پیش نظر وہ قرآن کریم کے مختلف کلمات کو استعمال کرتا ہے۔